السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھ میں کیا کمی ہے جو تم مجھے اس طرح سے نخرے دکھا رہی ہو؟ سوسائٹی کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر کیونکہ وہ لڑکیاں اندھی ہیں، مومنہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لڑکا پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وہ اب اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے نہ تو اس طرح کے کاموں میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی امیر لوگوں سے وہ کسی قسم کی دوستی رکھنا پسند کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج کل کا زمانہ مطلب کا زمانہ ہے۔ جیسے ہی مطلب پورا ہوگا لوگ چھوڑ دیں گے۔ وہ خود کو کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی اس نے اس آدمی کو بھی نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر یہ آدمی بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ ساتھ اس کی دوست ثانیہ بھی تھی جو مسلسل اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر فرحاد بار بار سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اگر اب تم میرے سامنے سے نہ ہٹے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے اگر ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بھی سرد ہو گیا اور وہ غصے سے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت میری گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو اتنے عرصے سے تمہارے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ بتایا بھی ہے کہ تمہیں واقعی میں پسند کرنے لگا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ جسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں بار بار بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں اور اگر مجھے ایسا کرنا پڑ جائے تو میں بہت جلد ہی غصے میں آ جاتا ہوں۔ میرے غصے سے سارے گھر والے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ دیکھو مسٹر، مجھے تمہارا یہ غصہ نامہ نہیں سننا۔ جہاں تک تمہاری عادتوں کا تعلق ہے تو وہ تم اپنے گھر تک ہی محدود رکھو۔ مجھے تمہاری کسی چیز سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے دلچسپی ہے اور اچھی خاصی دلچسپی ہے۔ یہ کہہ کر فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا کہ اسے کھینچ کر کار کی طرف لے جا سکے، لیکن بے ساختہ مومنہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہی سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف مومنہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس طرح کا رد عمل دکھائے گی۔ چند لمحے تو وہ دائیں جانب دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اتنی جرت نہیں کی تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکے، یہاں تک کہ اس کے والدین نے بھی اسے بہت ہی پیار و محبت سے رکھا تھا، مگر اس انجان لڑکی کی اتنی ہمت کہ جس نے نہ صرف اس پر ہاتھ اٹھایا تھا بلکہ اس سے اتنے عرصے سے اپنے پیچھے خوار بھی کرتی پھر رہی تھی۔ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں کہا، اور پھر ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مومنہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا جس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ ارے اس طرح کے لوگ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں واقعی اتنی ہمت ہوتی تو وہ یوں میرے پیچھے خوار نہ ہوتا، بلکہ وہ پہلے ہی کوئی اچھا طریقہ اور اچھا راستہ نکالتا۔ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا مومنہ۔ تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی عزت نفس پر وار کر دیا ہے، اور اگر واقعی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو لڑکیاں ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کی عزت اتنی نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو چکنا چور ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ مومنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی یا کسی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کیا بھی تو میں تمہارے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے اپنے سے زیادہ تمہاری فکر ہے مومنہ۔ تمہارے تو گھر والے بھی تمہیں ڈیفینڈ نہیں کریں گے، تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ جہاں میرے رب نے مجھے اتنا عرصہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہاں پر وہ مجھے دوبارہ بھی سنبھال لے گا۔ مجھے یقین ہے
کہ اس طرح کا کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ وہ بظاہر خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اندر سے خود بھی ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اس نے فرحات کی آنکھوں میں اپنے لیے جو نفرت دیکھی تھی، اس سے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اندر تک سہم گئی تھی، مگر وہ اپنا یہ ڈر ثانیہ کو دکھا کر اس کی طبیعت مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ فرحات جو کہ غصے سے وہاں سے نکلا تھا، مگر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کا پیچھا کرے تاکہ ان کے گھر تک پہنچ سکے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے مومنہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اب وہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے والا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی دلاور اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا تو وہ سائڈ پر بھی ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ نہیں، مجھے کسی نے تمیز نہیں سکھائی، اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے بھی تھوڑی سی تمیز دکھا دو، اس نے آنکھ مارتے ہوئے مکروہ انداز میں کہا۔ مجھے تمہاری یہ عادتیں شدید زہر لگتی ہیں، کسی دن میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جانا، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جب باہر کی جانب سے ہو کر گزرنے لگی تو دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اس بار وہ اسے تھپڑ نہیں مار پائی تھی۔ ایک انجانی سی قوت تھی جس نے اسے روک لیا تھا، اور یہ قوت خوف تھا جو اس کے دل میں اپنی چچی جان کا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر اس نے ان کے بیٹے کو کچھ بھی کہا تو وہ اسے گھر سے باہر نکال دیں گی۔ اس کے پاس اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، ورنہ میں سب کو… ہاں سب کو بلاؤ، میں بھی چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا اور کوئی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں ہوگی، اس نے بے باک انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی جانب کھینچتا یا کوئی گستاخی کرتا، وہاں پر چچی جان چلی آئیں۔ ناظرہ بیگم کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ پیچھے صرف اور صرف دلاور اور اس کی ماں ہی بچے تھے۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے، اس لڑکی سے دور رہا کرو، یہ لڑکی مجھے بہت زہر لگتی ہے۔ اماں جان نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے ہی نکاح کروں گا۔ میں نے بھی تمہیں کہہ دیا ہے کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں ہو سکتی، اس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اس کی ماں نے میری زندگی ایک لمبے عرصے تک اجیرن بنا کر رکھی تھی۔ میں کیا اس عورت کی بیٹی کو اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ میں نے اسے صرف اور صرف اس وجہ سے یہاں پر رکھا ہوا ہے کیونکہ میں تمہارے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ تمہارا باپ بھی ابھی بستر مرگ پر موجود ہے، کیا پتا کہ کب اس کا انتقال ہو جائے۔ جیسے ہی اس کی روح اس دنیا فانی سے کوچ کرے گی، میں نے اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دینا ہے، تب میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ دلاور نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ ابا کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ انہوں نے تو آپ سے ساری زندگی بے حد محبت کی، اپنا سب کچھ ہی آپ پر لٹا دیا، اور آپ ان کے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے آپ سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تمہیں ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں تو جیسے تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں، اور تمہارے باپ کے ساتھ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ اسی کا ہی حقدار ہے۔ جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر مجھے مارتا تھا، مجھے باتیں سناتا تھا۔ تب تم بہت اچھے خاصے بڑے تھے اور تم مجھے مار پڑتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ اب یوں اس طرح کی باتیں کر کے میرے سر پر سوار ہو کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بار ہی فیصلہ کرتی ہوں اور پھر اس کے مطابق ہی کام کرتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دلاور نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ جتنا مرضی بے باک سے، جتنا مرضی لاپرواہی سے، لیکن محبت کے معاملے میں وہ نرم دل کا مالک تھا۔ وہ مومنہ سے سچی محبت کرتا تھا،
اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیسے انسان کو صرف مومنہ ہی ٹھیک کر سکتی ہے، مگر دوسری طرف وہ لڑکی تو جیسے اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے رات کے وقت دوبارہ اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے۔ مومنہ نے برتن اٹھائے اور کچن میں جا کر دھونے لگی۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی توقع کے عین مطابق دلاور ہی کھڑا تھا، جو نظریں فرش پر ٹکائے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ ان دونوں میں لاکھ اختلافات سہی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے کزن تھے۔ نہ صرف ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے۔ محبت کا قصہ تو الگ تھا۔ بچپن میں ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی رہ چکی تھی، لیکن بعد میں دلاور غلط کاموں میں ملوث ہو گیا، جس کی وجہ سے مومنہ پہلے تو اسے سمجھاتی تھی، لیکن بعد نے اس میں سمجھانا بھی چھوڑ دیا، اور پھر یوں دونوں کی دوستی بھی ٹوٹ گئی۔ مومنہ، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ میں تم سے صرف اور صرف ایک بات کی التجا کرتا ہوں، مجھے تحمل سے سننا، میری باتوں کو بیچ میں نہ کاٹنا۔ میں اپنے دل کا حال تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ مومنہ کے ہاتھ برتن دھوتے دھوتے رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جسے اس نے بڑی مشکل سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کے گلے میں بھی آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا، جس سے اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں پر پگھل گئی اور اس نے آنسو بہا دیے تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بہادر بنانا تھا اور ظاہر کرنا تھا کہ وہ پتھر دل کی مالک ہے اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ بھی ایک موم کی گڑیا تھی جس کا کانچ جیسا دل تھا۔ اس دل میں بھی سب سے پہلی تصویر دلاور کی ہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے دلاور سے بے حد محبت کی تھی، ایک لمبے عرصے تک اس کو ہی سوچتی آئی تھی، مگر پھر بعد میں جا کر اس کی یہ تصویر دھندلا گئی، اور اس کی ذمہ دار بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چچی جان ہی تھی۔ ان کی وجہ سے ہی تو اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب جب وہ پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، صبر کرنا سیکھ گئی تھی، پھر وہ کیسے دوبارہ اس انسان کو یہ اجازت دے سکتی تھی کہ وہ اس تصویر کو دوبارہ سے اس کے دل میں بنا ڈالے؟ دیکھو دلاور، اگر تم نے اس سلسلے میں بات کرنی ہے جس بارے میں میں نے تمہیں منع کر رکھا ہے، تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے کچھ بھی نہیں سننا۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر برتن دھونے والے پانی میں گم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو سمجھ گیا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کی طرف گیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف پھیر لیا۔ یہاں پر وہ بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر دلاور کے سینے پر ٹکا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا اور پیار سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اپنے اندر درد کا ایک سمندر لیے بیٹھی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر کے سارے درد آنسوؤں کی صورت میں بہہ جائیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی سر ٹکائے روتی رہی۔ جب اس کا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، تم یہاں سے جاؤ، میں نے برتن دھونے ہیں اور پھر میں نے سونا ہے۔ میں تمہیں اس وقت تک نہیں سونے دوں گا جب تک میں تمہارے ساتھ اپنی باتیں نہ کر لوں۔ اتنے عرصے سے میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تمہاری عادتوں نے اور تمہاری حرکتوں نے تو مجھے ڈرا کر ہی رکھ دیا تھا۔ میں تو سچ مچ میں سمجھ رہا تھا کہ میں تمہارے دل سے اتر گیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب ایک انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے اب ویسی اہمیت نہیں رکھتا جیسی اہمیت اس کی پہلے تھی۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ دیکھو دلاور، مجھے تم سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں
کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور سچی محبت کی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، مگر یہ کنٹرول مت توڑو، میرے اس صبر کو ضائع مت جانے دو، اور اگر میں دوبارہ سے ٹوٹ گئی تو خود کو جوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ میں تمہارے ساتھ اب کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کروں گا، بلکہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا، صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی، اور ان خوشیوں کا سبب بنوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ماضی میں تم نے جتنی بھی تکلیفیں سہی ہیں، ان ساری تکلیفوں کا مداوع کر دوں گا۔ تم صرف اور صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، صرف اور صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام کے تو دیکھو۔ تم یقین جانو کہ تم خود کو خوش قسمت ترین تصور کرنے لگو گی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھروسہ بھی تھا، جیسے وہ توقع کر رہا ہو کہ سامنے موجود لڑکی اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ جب مومنہ کی طرف بڑھایا تو کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ تھام لیا اور پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے چائے بنائی اور وہ دونوں چھت پر چلے گئے۔ سردی سے مکمل طور پر انجان دونوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے تھے اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک کے دل میں شکایتیں تھیں اور وسوسے تھے، جبکہ دوسرے کے دل پر امید تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا ہے اور بہت جلد ہی میں امریکہ جا رہا ہوں۔ پکی نوکری ہے اور اچھی خاصی تنخواہ بھی ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پر سیٹل ہو جاؤں گا تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تمہارے ساتھ نکاح کر لوں تاکہ ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن جائیں اور ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیں۔ میں تم سے اب مزید الگ نہیں رہ سکتا، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ دلاور نے چائے کا ہلکا سا سپ لیتے ہوئے کہا، تم نے باہر کا بندوبست کیسے کیا اور تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ مومنہ کی سوئی اب یہاں پر اٹک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا کے گھر کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں، اور اب تو اس کے چچا جان خود بھی بیمار تھے، ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، یہ خود بھی کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ چچی کا بھائی تھا جو انہیں ہر مہینے کا راشن ڈلوا کر دے دیتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا آج سے ایک لمبا عرصہ پہلے میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا اور میں جنون کی حد تک یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اسے یہ سب کچھ اچھے طریقے سے یاد تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے انٹرنیٹ پر ایک پلیٹ فارم ملا جہاں ایک شخص نے مجھ سے ایک ڈیزائن بنوایا۔ اسے میرا ڈیزائن بہت پسند آیا۔ اس کے بعد وہ مجھے منہ مانگی قیمت دینے لگا اور اپنا کام نکلوانے لگا۔ پہلی بار حلال کی روزی کمائی اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ مومنہ آنکھیں چھوٹی کیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس پر شک کرنے لگی ہے۔ اب وہ اپنی محبوبہ کے دل میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی تو شک کی بنیاد پر ہی ان کا رشتہ خراب ہوا تھا۔ اگر ایسی بات ہے پھر تو بہت اچھا ہے، شکر ہے کہ تم بھی کچھ سمجھدار ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کو کسی کام میں لایا، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم دماغ سے بالکل پیدل ہو۔ تم سے محبت بھی صرف دماغ سے پیدل انسان کو ہی ہو سکتی ہے۔ جو انسان سمجھدار ہوگا وہ تو کم از کم تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اب مومنہ اسے مارنے کے لیے دوڑے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ رات کے اس پہر دونوں کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں، جو کہ کمرے میں لیٹی چچی جان کے کانوں پر گراں گزر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کتنا سمجھایا تھا، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی اور دوبارہ سے اس محبت کی آگ میں کود پڑا جہاں پر اس کے لیے صرف اور صرف تکلیف ہی تھی۔ ان کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دلاور سے وہ بے حد محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھیں
کہ ان کا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور سکون سے رہے، اسی وقت ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ان کے بیٹے کا سکون اس لڑکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اپنی نفرت کو نظر انداز کر دیں گی اور ان دونوں کا نکاح کر دیں گی۔ یہ فیصلہ انہوں نے بڑی تکلیف اور بڑی مشکل سے لیا تھا، مگر اب وہ اس پر دوبارہ سے ڈٹ گئی تھیں۔ آج سے 7 سال پہلے وہ لڑکی بے یار و مددگار یہاں پر آئی تھی۔ اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ چچا کے علاوہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس وہ پناہ لینے کے لیے جاتی۔ دور کی ایک خالہ تھیں، مگر اس نے نگاہیں پھیر لی تھیں اور یوں ظاہر کیا تھا جیسے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مگر جب تک اس کی ماں زندہ تھی تب تک وہ ہر روز ہی ان کے پاس چکر لگاتی رہتی تھی اور پیسے لے کر نکل جاتی تھی۔ مگر اس عورت کے انتقال کے بعد اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی بیٹی مکمل طور پر اکیلی رہ گئی ہے۔ اسے اپنے پاس لانا مشکل سے ہی کم از کم جا کر 2 بول تسلی کے تو بول دوں۔ وہ اپنے چچا کے پاس آئی تو چچی جان اسے بہت تانے دیتی تھی، ہر وقت ہی اسے برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹتی تو اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی، تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ رات کو وہ سسکیاں دبا کر روتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر باقی افراد نے یہ سب کچھ سن لیا تو دوبارہ سے اس کی شامت آ جائے گی۔ اس دوران صرف دلاور ہی تھا جو اس کی تکلیف سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ اس کی بہت ہی عزت کرتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا اور اسے تسلی کے بول بولتا تھا۔ جب تک وہ یہاں پر نہیں آئی تھی تب تک وہ اپنے ماں باپ سے لڑتا رہتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حصے کی محبت بھی اس لڑکی کو ملنا شروع ہو جائے۔ مگر ماں کا رویہ دیکھ کر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور اس کے دل میں نرمی کا جذبہ بھی جاگ گیا۔ ایک تو مومنہ بہت معصوم تھی اور دوسرا وہ سیدھی سادی تھی۔ اسے زمانے کی چالاکیاں نہیں آتی تھیں۔ اس کی انہی عادتوں نے ہی دلاور کے دل میں گھر کر لیا تھا اور اسے مومنہ کا دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ کسی پروانے کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا۔ ہر عید پر اس کے لیے نہ صرف جوڑے لاتا تھا بلکہ چوڑیاں اور جھمکیاں بھی لے کر آتا تھا۔ چچی جان جب یہ سب دیکھتی تھیں تو وہ بہت زیادہ واویلا مچاتی تھیں، مگر وہاں پر پرواہی کسے تھی؟ مومنہ 18 سال کی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اس کا کالج مکمل نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ یہاں پر آئی تھی تب اس کے 2 سال ضائع ہو گئے تھے۔ 2 سال تک اس کی چچی نے اسے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ اسے گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھا تھا۔ دوسری طرف اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے خود ہی چچا جان سے جا کر اس بارے میں بات کی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے اس کا داخلہ کروا دیا۔ اسے چھوڑنے جانے کی اور واپس لے کر آنے کی ذمہ داری بھی دلاور کی ہوئی تھی۔ جو وہ شوق سے نہیں نبھاتا تھا وہ وقت اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا تھا جو وہ مومنہ کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس لمحے وہ اپنی زندگی کو کھل کر جیتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی فطرت بھی تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ برے کاموں میں ملوث ہونے لگا تھا۔ محلے کے سب سے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ مومنہ جب اسے ان لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتی تو وہ بہت غصہ کرتی تھی اور اسے منع بھی کرتی تھی، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ وہ صاف صاف کہہ دیتا تھا کہ تم چھوٹی ہو، تمہیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، جب بڑی ہو جاؤ گی تب تم سے پوچھوں گا۔ ایک دن جب اسے پتہ چلا کہ دلاور کے دوست نے اس کی سہیلی کو پریشان کیا ہے تو اس دن اس کے دل میں دلاور کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس دن ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی اپنے کزن سے ویسی دوستی نہیں رکھے گی جیسے دوستی پہلے تھی۔ دوسری طرف چچی جان نے اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے سے دور رہے۔ انہوں نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی اور اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ وہ کسی بھی وقت اسے اس گھر سے باہر نکال سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی
یہ ساری باتیں سن کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور پھر مکمل طور پر دلاور سے دور ہو گئی تھی۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اب جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ کترا جاتی تھی، مختصر انداز میں اس کی باتوں کے جواب دیتی تھی یا پھر مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی۔ یہ سب کچھ اسے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا کیونکہ وہ اس سب کا عادی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اس لڑکی کی محبت اور بے تحاشا توجہ دیکھی تھی۔ اس طرح کی بے رخی اس نے کبھی بھی نہیں سہی تھی۔ مومنہ کا جب کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تو وہ بہت خوش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اسے پڑھائی کرنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ وہ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی اور اپنی ساری توجہ وہ اپنی پڑھائی پر ہی لگاتی تھی۔ فضول سرگرمیوں سے خود کو دور ہی رکھتی تھی۔ بعض اوقات دلاور کی باتیں اسے پریشان کر دیتی تھیں، مگر وہ اپنا دماغ بھٹکا دیتی یا پھر اس سب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ فرحاد جو اپنے دوست کے ساتھ کافی عرصے سے وہاں کا چکر لگا رہا تھا، جب اس نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس کالج میں اپنے دوست کے ساتھ اس وجہ سے جاتا تھا کیونکہ اس کے دوست کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کا روز دیدار کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرحاد کا بھی سین بن گیا۔ اسے بھی مومنہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ یار، تم نے تو مجھے پہلے بتایا ہی نہیں کہ غریب لڑکیاں اس قدر خوبصورت ہوتی ہیں، فرحاد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صرف خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ بے وقوف بھی ہوتی ہیں۔ تم انہیں سبز باغ دکھاؤ، یہ پوری کی پوری تمہاری دیوانی ہو جائیں گی، تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تم انہیں جہاں پر بھی لے کر جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ بھی چلی جائیں گی۔ جنید نے بہت ہی عجیب انداز میں یہ بات کہی تھی۔ فرحاد کو اس کا یہ لہجہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم یہاں پر اس لیے آتے ہو کہ غریب لڑکی کی زندگی برباد کر سکو تو میں تمہیں پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرو۔ ارے، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے خود تم بہت زیادہ نیک ہو۔ اگر میں تمہیں گواہ دوں کہ تم کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھ چکے ہو تو شاید تم اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤ گے۔ جنید نے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے دوبارہ سے وہ مقابلے پر اتر آیا تھا۔ میں نے جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے ان میں سے کوئی بھی شریف لڑکی نہیں تھی، اور یہ بات بھی تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ ساری عورتیں ہی کوٹھے کی تھیں یا پھر وہ خود ہی کاروباری تھیں۔ میں نے ہمیشہ پیسے دے کر یہ کام کیا ہے، مفت میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پر جو کام تم کر رہے ہو یہ بہت ہی غلط ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ جنید باز نہیں آیا تو فرحاد نے بھی اس لڑکی کو جا کر اپنے دوست کی حقیقت بتا دی۔ یوں وہ لڑکی بھی اس کے چنگل سے نکل گئی۔ دونوں دوستوں کے درمیان دراڑ آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا تھا، مگر فرحاد کو تو جیسے اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے مومنہ کو دیکھا، پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں ہی وہ کافی دنوں سے اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ایک جگہ پر آرام سے کھڑا ہو کر اس سے بات کرے اور تحمل سے اسے اپنی بات سمجھائے، مگر وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آج اتنے عرصے بعد جب اس نے بات سنی تو سمجھنے کے بجائے الٹا اسے تھپڑ دے مارا۔ فرحاد کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ پوری رات وہ اسی کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا اور پھر آخر کار وہ اس سے فیصلے پر پہنچا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کرے گا اور زبردستی اس سے نکاح کرے گا۔ ویسے بھی اس نے شادی اب صرف اور صرف اسی سے ہی کرنی تھی، تو طریقہ وہ کوئی بھی استعمال کر لے۔
کون سا فرق پڑتا تھا؟ اس طریقے سے نہ صرف اس کا بدلہ پورا ہو جاتا بلکہ وہ لڑکی بھی اسے مل جاتی۔ اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے بابا کو اس بارے میں بتا کر اگلے ہی دن وہ گھر سے نکل گیا۔ آمنہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اور سفید چادر کی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر ایک بھی چھینٹ پڑ جائے تو زمانے میں وہ رسوا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہتی تھیں، مگر ان کے شوہر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ اگر تم واقعی اس گھر میں ایک بہو لانا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ تم اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوگی، مگر تم نے یہ رویہ دکھا کر مجھے مایوس کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو اپنی ضد پوری کرنے کی عادت ہے اور اس کا اپنا ہی الگ طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو اس کا دماغ مزید خراب ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ آمنہ بیگم پریشانی سے چکر کاٹنے لگیں اور سوچنے لگی تھیں کہ یہ کیسی تربیت ہے کہ کسی لڑکی کو اس کے گھر سے جا کر اٹھوا لو۔ اس نے تھپڑ مارا ہے تو ٹھیک ہی مارا ہے، ان کا بیٹا اسی لائق تھا، مگر یہ بات اب وہ اپنے شوہر کے سامنے کر کے ایک نیا فساد نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ ان کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی بے چینی بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اچانک ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ اپنے آدمی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور چھپنے کے لیے بھاگی، لیکن فرہاد نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا، تمہارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں بہت ہی آرام سے اور پیار سے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، مگر تمہیں اس وقت میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب میرے پاس تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ نکاح شروع کیا جائے۔ چچی جان یہ سب دیکھ کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ دلاور بھی اٹھ کر نیچے آ گیا تھا۔ جب اس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ ایک انجان آدمی کو دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے پیچھے ہٹا سکے، لیکن فرہاد نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ پورا محلہ وہاں پر جمع ہو گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ تماشا نہیں بنائے گا، مگر یہاں پر تو ایک میلہ لگ گیا تھا۔ ہر کوئی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، مگر اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہاں پر ایک لڑکی کو لینے کے لیے آیا تھا اور اس لڑکی کو لے کر ہی جانا تھا۔ اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو تمہارے اس پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے چچی کو بھی مارنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے انسان سے نکاح کر لیا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی پچھلی رات ہی تو اس نے دلاور سے وعدے کیے تھے کہ وہ اسے نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے گی۔ دونوں نے فیوچر کی پلاننگ کی تھی، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ سب کچھ اس کی سوچ کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کی جھولی میں آ کر گر گئی تھی جس انسان کو اس نے تھپڑ مارا تھا اور پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا، اور یہ سوچ کر وہ بہت ہی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب یہ انسان اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ اس سے نکاح کرنے کے بعد فرہاد کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اب کی بار اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے کر چلا گیا۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا تب دلاور بھی غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بے بسی اور شرمندگی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اپنے سینے میں اسے شدید تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اس نے اس لڑکی کو منایا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا اور خود بھی
اس کی محبت پر مہر لگا دی تھی، مگر اب سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ نہ جانے کتنے دن وہ گھر سے باہر رہا۔ ناصرہ بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، اپنے بیٹے کو کیسے سمجھائیں۔ اس نے باہر کا ویزا لگوایا تھا، لیکن وہ باہر بھی نہیں جا سکا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی کھو گیا ہے۔ وہ ہر وقت ہی سڑکوں اور گلیوں میں بے مقصد گھومتا رہتا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو اسے دیوانہ ہی سمجھتا۔ ایک دن وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں پر اس کا سامنا مولوی سے ہوا۔ جب اس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ لڑکا بھی عاشق ہے اور ٹوٹا ہوا ہے۔ مولوی صاحب جانتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اسے ہر روز ہی قرآن سنانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تربیت بھی کرنے لگے۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ سنبھلنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسے بھولنے بھی لگا۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اسے اب خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو اس نے اتنے عرصے سے ناراض رکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے گھر جا کر اس نے اپنی اماں سے معافی مانگی۔ سب سے زیادہ وہی حقدار تھیں۔ ناصرہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہیں۔ وہ اس پر خوش تھیں کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور اسے ہدایت مل گئی ہے۔ جہاں تک مومنہ کا سوال تھا تو اس کے لیے وہاں پر ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر وقت ہی اسے دلاور کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت اسے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس نے دلاور کے ساتھ خود بڑی زیادتی کر دی ہے۔ وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فرحاد کو بھی اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ جب آمنہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے سمجھایا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے۔ وہ اس کا شوہر ہے اور اس پر حق رکھتا ہے، یوں وہ اسے انکار کر کے صرف اور صرف گناہ ہی سمیٹ رہی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ تڑپ کر بولی، میں بھی تو گناہ سمیٹ رہی ہوں۔ میں نے ایک ایسے انسان کا دل توڑا ہے جس کے ساتھ میں نے وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہوگا؟ اس نے روتے ہوئے کہا تو آمنہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے کہنے لگیں، وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا ہے اور بہت جلد اس کا نکاح ہونے والا ہے، مگر تم اس کی وجہ سے اب اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ فرحاد تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے ہی تو اس نے تمہیں ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ تمہارا احترام کرتا ہے اور تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اگر اس نے تمہیں ابھی تک ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دو یا اس سے اس کے ماضی کی یاد دلاؤ۔ مرد جو کچھ بھی کر لے، لیکن اس کی خامیوں پر ہمیشہ ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف عورت کی غلطیاں ہی سب کو نظر آتی ہیں۔ تم خود سوچو، وہ تمہیں چھوڑ دے، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، پھر تمہارے گھر والے بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو تم کیا کرو گی؟ کیا تمہارے پاس اب فرحاد کے علاوہ کوئی راستہ موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب وہی تمہارا شوہر ہے اور وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے قبول کرو اور اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ بعد میں تم اس وقت کو یاد کر کے روتی رہو گی۔ انہوں نے اس کی طبیعت اچھی خاصی صاف کر دی تھی۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ شادی کی رات بھی اس نے بہت بدتمیزی کی تھی اور سارا کمرہ بکھیر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اسے ہمیشہ ہی برے لہجے میں پیش آتی تھی، صوفے پر ہی سوتی تھی اور اس کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ اگر اس شام جب وہ واپس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے تو وہ یقین ہی نہیں کر پایا کہ وہ اس کے حسن کے زیر اثر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے یہ تیاری میرے لیے کی ہے نا؟ اس نے شرماتے ہوئے گردن ہاں میں ہلا دی۔ مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟
اب کی بار اس نے دوبارہ بے یقینی سے پوچھا، جی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور میں آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہمیں اسے بھول جانا چاہیے اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ فرحاد نے ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگا لیا، وہ بھی سکون سے مسکرا دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔